تو میں آپ سے بیان کر رہا تھا کہ پہلے سیشن کے اندر رہبر معظم نے جو بیان فرمایا وہ نبوت کا مقصد، اس کا فلسفہ، دوسرے میں بعثت کو بیان فرمایا، تیسرے میں انقلاب کو بیان کیا کہ انبیاء جو انقلاب لاتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے، اور چوتھے کے اندر نبوت کی تحریکوں کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اس پر بحث کی گئی۔ اور آج پانچویں تقریر زیر بحث ہے، تو اس کا ٹائٹل ہے دعوت انبیاء کے اولین شعار۔ یعنی انبیاء جب دعوت دیتے ہیں تو اس وقت جو شعار بلند کرتے ہیں، اولین شعار وہ کیا ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے اس چیز کو سمجھنا کہ انبیاء کے شعار کیا ہوتے ہیں۔ شعار سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ شعار کس کو کہا جاتا ہے؟ ویسے یہ لفظ ہم بہت بولتے ہیں شعار جی، اور دیکھیں جو شعار ہے نا، یہ شعور سے نکلا ہے، یعنی جس سے کسی بھی چیز کا شعور ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کا شعار کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ اگر آپ ایک ایسا شخص کو دیکھتے ہیں جس نے عمامہ پہنا ہوا ہے سر پہ اور سیاہ رنگ کی عبا اوڑھی ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کون ہے شخص؟ یہ کون ہوگا؟ ایک عالم دین ہوگا۔ تو اب یہ عبا اور عمامہ یہ کیا ہے؟ شعار ہے۔ کس چیز کا شعار ہے؟ علم دین کا شعار ہے۔ اسی طرح آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جس نے وائٹ کوٹ پہنا ہوا ہے اور اس کے گلے پہ اسٹیتھوسکوپ لٹکی ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ ڈاکٹر ہے۔ یعنی ایک شعار ہے، یہ اسٹیتھوسکوپ ایک شعار ہے ایک ڈاکٹر کا۔ اسی طریقے سے آپ کسی کوٹ کے اندر ایک شخص کو دیکھتے ہیں جس نے بلیک کوٹ اور پینٹ پہنی ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے یہ کون ہے؟ یہ وکیل ہے۔ تو اس طریقے سے شعار یعنی کہ جس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں چیز ہے، اس کا شعور آج اسے شعار کہتے ہیں۔ یا مثلا آپ کسی جگہ جاتے ہیں کہ عمارت آپ دیکھتے ہیں، جس عمارت کے کونوں کے اوپر مینار بنے ہوئے ہیں اور آگے ایک محراب بنا ہوا ہے، اسپیکر لگے ہوئے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ یعنی جس کو بھی دیکھ کر نا کسی بھی چیز کا شعور آ جائے کہ یہ کیا ہے، یعنی کسی چیز کو سمجھنے میں مدد ملے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ شعار کہلاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں شعار ہیں۔ یا مثلا جیسے آپ نے ایک دوست نے بات کی یہاں کہ نعرہ، اب نعرہ بھی شعار ہوتا ہے، لیکن صرف نعرے کو شعار نہیں کہتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ترجمہ ہی شعار کا کیا ہے؟ نعرہ۔ اب نعرہ کیا ہے؟ مثلا اب ایک کوئی بھی شخص جاتا ہے اور نعرہ حیدری لگاتا ہے، تو اس سے کیا مطلب ہوگا یہ کون ہے؟ یہ شیعہ ہے، چونکہ نعرہ حیدری لگا رہے ہیں۔ شیعہ نہ بھی ہو تو کم از کم امام علی سے محبت رکھنے والا، ان کی ولایت کو ماننے والا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی نعرہ خلافت لگا تو اب کیا کہیں گے کہ یہ مکتب خلافت کا ماننے والا ہے، مکتب تسنن سے۔ تو اسی طریقے سے کوئی بھی نعرہ جو ہے وہ واضح کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص نعرہ توحید لگائے گا تو اس کا معنی ہے کہ وہ اللہ کا ماننے والا ہے، یعنی کہ ملحد نہیں ہے اور ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہر ایک کا شعار ہوتا ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ جیسے میں نے شخصیات کی بات کی کہ اگر ایک پیشہ ہے تو اس کا یہ انداز آتا ہے، کوئی دوسرا پیشہ ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عمارت ہے اس کے نشان آپ کو بتا دیتے ہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کلیسا میں جاتے ہیں تو کلیسا کا اپنا ایک خاص سٹائل ہے، ان کے خاص انداز سے ایک بلڈنگ نظر آتی ہے، اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ پلس کی طرح لگا ہوا نشان یعنی سلیب نظر آتا ہے، تو وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے۔ یعنی کہ شعار یعنی جس سے بھی کسی چیز کو سمجھنے میں مدد ملے اسے شعار کہتے ہیں۔ اب یہ رہبر فرماتے ہیں کہ دعوت انبیاء کے اولین شعار۔ اب یہ لفظ بھی وضاحت طلب ہے۔ سب سے پہلے دعوت ہے۔ دعوت کا کیا معنی ہے؟ دعوت یعنی کہ بلانا، کس کی طرف بلانا؟ اللہ کی طرف بلانا، حق کی طرف بلانا۔ دعوت انبیاء یعنی جب انبیاء آتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں کسی مقصد کی خاطر، تو وہ جو شعار استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اور وہ بھی اولین شعار۔ اولین یعنی سب سے پہلے جو نعرہ اٹھاتے ہیں، سب سے پہلے جو شعار اٹھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ اب یہاں جو بیان کرنے کا مقصد ہے رہبر کا وہ یہ ہے کہ یعنی انسان یہ سمجھ لے کہ انبیاء کس طریقے سے تحریک شروع کرتے ہیں، تاکہ اگر کوئی انبیاء کا ماننے والا، ان کے منہج پر چلنے والا، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا اسی طرح کی تحریک چلانا چاہے تو وہ بھی انہی اصولوں پر چلائے۔ یا ہمارے سامنے کوئی تحریک مد نظر ہو اور آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ آیا یہ الہی اصولوں پر ہے یا نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو انہی الہی اصولوں کے طور پر دیکھیں گے۔ تو اسی لیے یہ سارے اصول رہبر معظم یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں رہبر یہ فرماتے ہیں کہ جب انبیاء آتے ہیں تو انبیاء جو شعار بلند کرتے ہیں تو آتے ہی چرب زبانی سے کام نہیں لیتے۔ چرب زبانی یعنی کہ لوگوں کو دھوکہ دینا، ایسے میٹھی میٹھی باتیں کرنا اور ایسی باتیں کرنا جو عوام کو پسند ہوں، اس کے ذریعے لوگوں کو بلائیں، جمع کریں اور اپنا اصلی جو مقصد ہے اسے چھپا کے رکھیں اور وہ باتیں کریں جو عوام کو پسند ہیں، اس کے گرد ان کی وجہ سے اپنے گرد لوگوں کو جمع کریں اور پھر آگے بڑھیں۔ یہ ہوتی ہے چاروں زبانی۔ اور آج کل جیسا کہ لوگ کرتے ہیں،
مقصد کوئی بھی ہو لیکن پہلے ماحول کسی اور چیز کا بناتے ہیں، پہلے بات کوئی اور کرتے ہیں، اس سے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جب لوگ مل جاتے ہیں ایک طاقت ان کے پاس آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے اصلی مقصد کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو رہبر فرماتے ہیں کہ انبیاء جو ہے وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے تھے۔ جیسے کہ بعض انقلابی تفکر بھی ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ شروع میں انقلابی بات نہ کریں بلکہ انقلاب کی بات تدریجاً کریں، یعنی لوگوں کو پہلے تھوڑا سا دین کی طرف لائیں، پھر اور لائیں، پھر ایسا گھما پھرا کے اینڈ پہ آپ ان کو جو ہے نا انقلاب پر لائیں۔ لیکن رہبر مذہب فرماتے ہیں کہ انبیاء یہ کام نہیں کرتے کہ آئیں اپنی بات تدریجاً بیان کریں یا ادھر ادھر کی باتیں کریں، تو اس سے نہیں ہوتا، بلکہ آتے ہی ان کا جو شعار ہے وہ بہت واضح ہوتا ہے۔ آتے ہی کوئی چار زبانی نہیں کرتے، لوگوں کو گھما کے نہیں کہتے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ جو ان کا اصلی ہدف ہے وہی پہلا شعار ہوتا ہے ان کا، یعنی جو آخری منزل ہے انبیاء کی، جس منزل تک لے جانا چاہتے ہیں وہی منزل ان کا شعار ہوتا ہے، اور اسی کے نام پر ہی بلاتے ہیں، کوئی تدریجی مرحلہ نہیں بناتے ہیں اور کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے ہیں۔ اور انبیاء کا اصلی ہدف، الٹیمیٹ ہدف اور مقصد کیا ہے؟ وہ پہلے بیان ہو گیا ہے کہ نبوت کی تحریک کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو کہاں لے جانا ہوتا ہے؟ لوگوں کو خدا کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے، ایک توحیدی معاشرہ وجود میں لانا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو خدا تک پہنچانا، یہ نبوت کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ تو اس لیے آتے ہی انبیاء جو شعار بلند کرتے ہیں، جو پہلا شعار بلند کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ توحید ہوتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، پہلا ہی شعار، اور سب سے سخت، سب سے مشکل یہی شعار ہوتا ہے۔ اسی کی وجہ سے ساری آفات آتی ہیں، یعنی ان کے مقابلے میں جو آفات آتی ہیں وہ ساری کی ساری یہی ہیں، چونکہ آتے ہی وہ شروع کرتے ہیں جس بات کو، وہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یعنی اب اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں چلے گی، اب کسی کی حاکمیت نہیں ہوگی، اب کسی کی قانون سازی کسی کی نہیں ہوگی، اب کسی کی اطاعت نہیں ہوگی، اب کوئی بڑا ہمارے اوپر نہیں ہوگا مگر صرف اللہ۔ اب یہ وہ بات ہے جو آتے ہی انبیاء اٹھاتے ہیں، اور سب سے مشکل بات ایک معاشرے میں یہی ہے، بس ایک ایسا معاشرہ جہاں کئی خدا بنے ہوئے ہوں، جہاں لوگ دوسرے انسانوں کو اپنا غلام بنائے ہوئے ہوں، جہاں اپنی حاکمیت کے دعوے کرتے ہوں، وہاں انبیاء آئیں اور آتے ہی یہ کہیں کہ صرف خدا کی حاکمیت، صرف خدا کا قانون، صرف خدا کی اطاعت۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آتے ہی انہوں نے آسان کام چنا ہے یا مشکل کام چنا ہے؟ آتے ہی مشکل کام چنا ہے، لیکن انبیاء آتے ہی یہی کام کرتے ہیں، جیسے ہی آتے ہیں پہلا کام یہی کرتے ہیں، توحیدی معاشرے کا قیام ان کا ہدف ہے، اور آتے ہی توحید کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ آتے ہی گوارا نہیں کرتے کہ لوگ اور انسانوں کے غلام ہوں، اوروں کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر چلیں، کسی اور کی اطاعت میں، بلکہ صرف خدا کی اطاعت میں لانا چاہتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے انبیاء کا جو پہلا شعار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ۔ لہذا کبھی بھی کوئی بھی الہی تحریک چلے گی، انبیاء کے راستے پر تحریک چلے گی تو ایسی ہوگی۔ اگر چار زبانی سے کام کر رہے ہیں، ادھر ادھر سے گھما رہے ہیں، مثلا لوگوں کو جمع کر رہے ہیں قوم پرستی کے نام پر، بظاہر قوم پرستی کے نام پر جمع کرنا آسان ہے، پھر بعد میں کہیں جی ہم ادھر لے جائیں گے، تو یہ کیا ہے؟ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ یا مثلا لوگوں کو جمع کرتے ہیں کچھ سوشل ایشوز کے اوپر کہ بھی غربت ہے، ہم غربت کے حل کے لیے جمع ہوئے ہیں، یا مثلا مہنگائی ہے، ہم اس کے حل کے لیے جمع ہوئے ہیں، یا رسول خدا کے دور میں جیسے مسائل تھے کہ مثلا غلامی ہے لوگوں کے اندر، اور یا خواتین کو حقوق نہیں ملتے، یا اس طرح کے کسی بھی نعرے کو لیں، اس پر لوگوں کو جمع کریں، جمع کرنے کے بعد پھر انہیں کہیں جی اللہ نے دین بھیجا ہے، دین ہے، اس طرح سے چلیں۔ تو انبیاء یہ کام نہیں کرتے تھے۔ تو آج بھی انبیاء کے راستے پر روش پہ چلے گا تو اس طرح سے نہیں چلے گا، بلکہ جو آخری منزل ہے، آخری ہدف ہے، اسے اپنے اولین شعار میں بیان کرے گا۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں انبیاء؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کو بہت واضح ہدایت ہے کہ حتیٰ انبیاء کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا بندہ بنائیں، لوگوں کو اپنا عبد بنائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت واضح فرمایا قرآن میں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت دے اور حکمت دے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ لوگوں کو کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ مثلا یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا قرآن میں کہ کونوا عبادا لی، یعنی کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ میرے عبد بن جاؤ۔ اب جب اللہ تعالیٰ یہ حق نہیں دیتا انبیاء کو کہ انبیاء آئیں اور لوگوں کو کہیں کہ میرے عبد بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ، تو پھر کس کو حق دے گا معاشرے میں؟ کسی اور کو حق دے گا کہ وہ لوگوں کو جائے اور یہ کہے؟ نہیں دے گا۔ لہٰذا آتے یہی کام سب سے پہلے انبیاء کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس غلامی سے نجات دلانا چاہتے ہیں، انسانی غلامی سے نجات دلانا چاہتے ہیں، اس لیے آتے ہی سب سے پہلے توحید کی بات کرتے ہیں۔ اور جس وجہ سے انبیاء کی مخالفت ہوتی ہے وہ کون سی وجہ ہے؟
وہ یہی شعار ہوتا ہے. اسی شعار کی وجہ سے ہی مخالفت ہوتی ہے. اگر انبیاء آتے ہی توحید کی بات نہ کریں، لا الہ الا اللہ کی بات نہ کریں، باقی قومی ایشوز اٹھائیں، دیگر باتیں کریں، تو ان کی مخالفت نہیں ہوگی. مثلا جب رسول خدا تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا اعلان کرتے ہیں؟ سب سے پہلا اعلان رسول خدا کا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ سے بات شروع کی. اور جیسے ہی لا الہ الا اللہ سے بات کی، اب کیا ہوا؟ ہر طرف سے مخالفتیں شروع ہوگی، دشمنی شروع ہوگی. یہاں پر نا ایک بہت بہترین تجزیہ رہبر معظم فرماتے ہیں، اور عموماً یہ تجزیہ باقی علماء نہیں کرتے اس طرح سے، لیکن رہبر معظم نے اسے تھوڑا سا ایک روایتی انداز سے ہٹ کر ایک تجزیہ کیا ہے. رہبر یہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے آنے کے بعد اور لا الہ الا اللہ کے شعار کے بعد جو قریش کے سردار تھے، انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی، دشمنی کی، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو اپنے بتوں سے پیار تھا یا اپنے خداؤں کی وجہ سے رسول خدا کے مخالف ہو گئے. ایسا نہیں ہے. عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ لوگ ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے تھے، 360 خدا مانتے تھے، حتیٰ کعبہ میں بھی 360 خدا رکھے ہوئے تھے، اور جب رسول خدا آیا اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں، 360 خدا نہیں ہے بلکہ خدا ایک ہے، اس کی اطاعت کرو، تو یعنی ان کے خدا پر رسول خدا نے ان کا انکار کیا، اور ان کے نظریہ خلقت پر، ان کے نظریہ خالقیت پر اعتراض اٹھایا. تو ان چیزوں نے ان کو رسول خدا کے خلاف اٹھایا. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں، جبکہ رہبر فرماتے ہیں کہ نہ، ایسا نہیں ہے. اور اس کی دلیل بھی رہبر معظم دیتے ہیں. رہبر فرماتے ہیں عموماً کسی بھی معاشرے میں جو بڑا طبقہ ہوتا ہے، بڑے طبقے سے مراد جو مالی طور پر، وسائل کے طور پر بڑا طبقہ ہوتا ہے، یہ عموماً دیندار نہیں ہوتا، یا دین سے، دین کے مقدسات سے اس کو اتنا غرض نہیں ہوتی. اس کو سب سے زیادہ غرض کس بات سے ہوتی ہے؟ اپنے مال سے ہوتی ہے، اپنے اسٹیٹس سے ہوتی ہے. رہبر معظم فرماتے ہیں یہی بات قریش کے جو سردار تھے ان کو یہی تھی. ہاں، وہ خداؤں کو مانتے تھے، ان کے عقیدے میں وہی خدا تھے ایک سے زیادہ، اور ان کی عبادت بھی کرتے تھے، ان سے محبت بھی کرتے تھے، لیکن اتنی محبت ان کی خاطر نہیں کرتے تھے کہ ان کی خاطر جنگیں مول لیں، ان کی خاطر اتنی مخالفتیں کریں، اتنی ان کو نہیں تھے. اصل ان کو مسئلہ کیا تھا کہ جب رسول خدا تشریف لائے اور رسول خدا نے لا الہ الا اللہ کہا، تو اس کا معنی کیا تھا کہ اب صرف خدا. تو یہاں ان کو لگا کہ اب ہماری جگہ ختم ہو جائے گی. یعنی رہبر یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شعار تھا لا الہ الا اللہ کا، جس سے قریش کے سردار پہلے دن نہیں سمجھ گئے. ان کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوئی. وہ پہلے دن ہی سمجھ گئے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ محض ایک نئے عقیدے کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے بلکہ اب ایک خدا ہے، 360 نہیں ہے. یہ ایک نئے عقیدے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ پورا ایک نیا معاشرتی نظام لا رہے ہیں. ایک ایسا نظام لا رہے ہیں معاشرے کے اندر جس کے اندر ہماری کوئی جگہ نہیں ہوگی. یہ جو ہم سردار بنے ہوئے ہیں اور ہم جگیردار بنے ہوئے ہیں اور لوگ ہمارے غلام ہیں، یہ ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی. اب صرف خدا کی بات چلے گی، اور جب خدا کی بات چلے گی تو بندگان خدا سب برابر ہیں، مقام خلقت پر سب برابر ہیں. پھر کیسے کوئی کسی کا غلام ہوگا اور کوئی اس کا آقا بن جائے گا؟ کیسے ایک بہت بڑا سردار ہو جائے گا اور دوسرا اس کا خدمت گزار ہو جائے گا؟ یہ تو نہیں ہوگا. جو اب ہم لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور لوگ اطاعت کرتے ہیں، وہ تو پھر نہیں ہوگا. یہ سارا کچھ تو ختم ہو جائے گا، بلکہ اب تو صرف خدا کی بات چلے گی. اس سسٹم کے اندر ہماری تو جگہ ہی نہیں ہے. لہٰذا اس کی وجہ سے وہ پہلے ہی دن رسول خدا کی دشمنی پر اترا اور فیصلہ کر لیتے ہیں، اصولی فیصلہ، کہ ہم نے اس دین کو نہیں ماننا. اس نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر ہماری جگہ نہیں ہے. اب وہ رہبر فرماتے ہیں کہ عقیدتی پہلو بھی ہوگا کہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے اور ہمارے خدا ہیں، لیکن وہ اصلی محرک وہ نہیں ہے. اصلی محرک یہ ہے، اس کی وجہ سے آتے ہیں. البتہ اپنی بات کو بیان وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جی ہمارے خداؤں کے خلاف بات ہو گئی، ہمارے عقائد کے خلاف بات ہو گئی، تاکہ باقی عوام کو پھر اس طرح سے اکسائیں، باقی عوام کو اس طرح جمع کرتے ہیں، لیکن خود انہیں اس بات سے اتنی غرض نہیں ہوتے. اور یہ بات آپ اگر آج کے معاشرے میں دیکھیں تو آپ کو کافی حد تک درست نظر آتی ہے کہ جو مالدار طبقہ ہوتا ہے، جو پر آسائش طبقہ ہوتا ہے، کسی بھی دین اور مذہب میں ہو، عموماً اگر ہم دیکھیں، استثناء تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن عموماً ہم دیکھیں تو ان کو دین سے اتنا سروکار نہیں ہوتا کہ دین کی خاطر اٹھیں اور سب کچھ قربان کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. انہیں سب سے اہم اپنا سرمایہ، اپنا مقام، اپنا سٹیٹس، اپنا اقتدار اس سے ہوتا ہے. ہاں، اگر کچھ اس کے لیے خطرہ بن جائے تو ذرا برابر تحمل نہیں کرتے. لہٰذا یہاں پر رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے قریش مکہ رسول خدا کے مخالف بن گئے، اور پہلے دن سے ہی جب انہوں نے یہ اعلان سنا اور یہ شعار سنا تو مخالف ہو گئے، اور انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے اس دین کو قبول نہیں کرنا، اس دین کو پھیلنے بھی نہیں دینا، اور اس کے راستے میں ہر مشکل جو ایجاد کر سکتے ہیں وہ کریں گے.
البتہ اسٹریٹجیز انہوں نے مختلف اپنائیں. پہلے ہی دن تلوار کا کام نہیں کیا، پہلے کہا کہ چلیں رسول کو سمجھاتے ہیں، انہیں تمہ دیں گے، کوئی لالچ دیں گے، کوئی اور آفر کریں گے. وہ اب ایک پوری وہ تحریک ہے، وہ بیان کرنا یہاں مراد نہیں ہے. وہ سارے کام کریں گے، جب وہاں سے بھی نہیں لگا تو پھر دھمکیاں دیں، پھر رسول خدا کے خلاف اور محاذ کھولے اور الٹیمیٹلی قتل کرنے کی کوشش کی. تو یعنی یہ سارے کام وہ کرتے گئے رسول خدا کی اس شعار کی بنیاد پر. لہٰذا یعنی یہ شعار اتنا واضح ہوتے ہیں انبیاء کے کہ ان کے جو دشمن ہوتے ہیں انہیں بھی پہلے ہی دن سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں. اور انبیاء بھی ان کو یہ نہیں کہتے کہ ہاں ہم یہ نہیں چاہ رہے، بلکہ کلیئر کٹ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہدف ہے، یہ ہم نے کرنا ہے. تو یہ بہت واضح ہوتا ہے ان کے اندر. لہٰذا انبیاء کا پہلا شعار کیا ہوتا ہے؟ توحید ہوتا ہے. اور توحید یعنی کہ صرف خدا کی حاکمیت چلے گی، اور معاشرے کے اندر خدا کے علاوہ کسی کی حاکمیت نہیں ہے، کسی کی اطاعت نہیں ہے، کسی کی قانون سازی نہیں ہے، بس خدا ہوگا. اور وہ خدا کے مقابلے میں تمام انسان بطور انسان کیا ہیں؟ برابر ہیں. یہاں پر کوئی انسان کسی کا آقا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا غلام نہیں ہوگا. ہاں بارگاہ خدا میں اگر کسی کو برتری ہوگی تو وہ اس کے تقویٰ کی وجہ سے ہوگی، اس کے علم کی وجہ سے ہوگی، کسی خاندان کی وجہ سے، کسی بڑا ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں ہوگی. یہاں پر جو ہے نا وہ دو غور طلب نقطے پھر رہبر معظم فرماتے ہیں. اپنے اس تجزیے کے بعد خود ہی یہاں دو نقطے رہبر بیان فرماتے ہیں. پہلا نقطہ یہ فرماتے ہیں رہبر کہ آپ یہاں سے یہ اندازہ لگائیں کہ دین کتنی اہمیت دیتا ہے آگاہی اور بصیرت کو. یعنی دین کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں اور انبیاء کے دین میں کتنی زیادہ اہمیت ہے آگاہی کی، یعنی شعور اور بیداری کی. کہ انبیاء آتے ہی پہلے اپنی اصل بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم کیا چاہتے ہیں اور کہاں جانا ہے، اور وہی بات بیان کرتے ہیں. اور چاہے اس کو بیان کرنے کے نتیجے میں کتنی ہی زیادہ مشکلات کھڑی نہ ہو جائیں، کتنے ہی زیادہ مخالفین جو ہے ان کے خلاف صف آرا نہ ہو جائیں، وہ اپنا جو اصلی مقصد ہوتا ہے وہ اسی کو بیان کرتے ہیں. صلوات پڑھیے گا ایک دفعہ. تو یعنی دین کے نزدیک بنیادی ترین اہمیت کس چیز کی ہے؟ آگاہی کی، شعور کی. لہٰذا انبیاء آتے ہی آگاہی اور شعور سے بات شروع کرتے ہیں. ورنہ کر سکتے تھے کہ انہیں کہتے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں بہتر پتہ ہے کہ ہم نے تمہیں کہاں لے کر جانا ہے، لہٰذا جو ہم کہتے جائیں تم ہمارے ساتھ ساتھ کرتے چلے جاؤ. ایسا کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا انبیاء نے. یہ آتے اور یہ کہتے کہ اگر ہم آتے ہی توحید کی بات کریں گے اور اپنی اصلی بات کریں گے، اپنا ہدف اور مقصد بیان کر دیں گے تو مخالفت بڑھ جائے گی، دشمنی بڑھ جائے گی. اور یہ حکمت نہیں ہے کہ آتے ہی دشمن پیدا کر لیے جائیں. تو چاہتے تو اور طرح سے بات کر سکتے تھے، لیکن آتے ہی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جو اپنا اصلی ہدف ہے، جو اپنا اصلی مقصد ہے وہی بیان کرتے ہیں. وہیں سے دشمنی بھی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ ساری دشمنی مول لیتے ہیں کس وجہ سے؟ کہ دین بنیادی اہمیت دیتا ہے شعور کو، بصیرت کو. آتے ہی شعور و بصیرت منتقل کرتا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ جس نے ساتھ چلنا ہے وہ ساتھ چلے اور جس نے نہیں چلنا نہ چلے. کسی طرح کے دھوکے میں نہیں رکھتا ہے. یہ نہیں کرتے کہ گول مول باتیں کریں، ادھر ادھر کی باتیں کریں، سب کو چلائیں. ایسا نہیں کرتے. کلیئر کٹ ایک بات کرتے ہیں کہ یہ راستہ ہے، یہ ہدف ہے، یہ مقصد ہے. اگر ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو ہمارے ساتھ چلیں، اگر ہمارے ساتھ نہیں چلنا تو نہ چلنا ہے، تاکہ جس نے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا اس کے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. یعنی واضح ایک موقف. یہ انبیاء کی روش ہوتی ہے. پھر اب یہ فرماتے ہیں کہ جو انبیاء کے پیروکار ہیں اگر وہ بھی کہیں تحریک چلیں تو انہیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ کیا اصول بنانا چاہیے؟ یہی اصول بنانا چاہیے کہ اگر وہ واقعاً تحریک انبیاء کا تسلسل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو انہیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ اپنا ہدف واضح رکھیں. یعنی جو چاہ رہے ہیں الٹیمیٹ ہدف وہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ یہی ہدف ہے، تاکہ اگر کوئی اس سے ہم آہنگ ہے تو وہ ان کے ساتھ چلے گا، نہیں ہے تو وہ نہیں چلے گا. لہٰذا یہاں چرب زبانی نہیں ہوگی. یہ یعنی بنیادی نقطہ ہے. پھر رہبر جان یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب انبیاء آتے ہیں کسی معاشرے میں اور اپنی تحریک آغاز کرتے ہیں تو پہلا مرحلہ یا پہلا نقطہ جہاں سے شروع کرتے ہیں وہ توحید ہے. پھر رہبر اس بات پر ایک تنقید کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی اصلاحی کام شروع ہوتا ہے تو ہم توحید سے شروع نہیں کرتے. اور ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں تو ایسا ہی ہے. ہم دوسرے یا تیسرے درجے کے مسائل سے شروع کرتے ہیں. کوئی اور اعتقادی مسئلہ اٹھائیں گے یا کوئی فروعی مسئلہ اٹھائیں گے یا کوئی اخلاقی مسئلہ اٹھائیں گے، وہاں سے ایک بات شروع کریں گے. یعنی ہماری تحریک کے اندر یا کسی معاشرے میں ہمارے ایک اصلاحی نظام کے اندر توحید کو بنیادی محوریت رہبر فرماتے حاصل نہیں ہوتی. جبکہ انبیاء کی تحریک میں کیا ہے؟ بنیادی محور کیا ہوتا ہے؟ توحید ہوتا ہے. ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ کسی اخلاقی مسئلے کو اٹھائیں گے، اس پر بات کریں گے، حالات حاضرہ کے کسی مسئلے کو اٹھائیں گے، کسی فروعی اختلاف کو اٹھائیں گے، کسی فرقہ وارانہ مسئلے کو اٹھائیں گے.
یعنی جس کی اگرچہ اہمیت بھی ہو تو تیسرے چوتھے نمبر پر جا کر جس کی اہمیت بنتی ہے اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو محور بناتے ہیں، اور توحید کہیں زیر بحث ہوتی ہی نہیں ہے۔ جبکہ جب انبیاء آتے ہیں تو وہ پہلا نقطہ جہاں سے شروع کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ توحید ہوتی ہے۔ پھر اس بات کی وضاحت کے لیے جو ابھی اصول آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کی وضاحت کے لیے بطور نمونہ رہبر معظم سورہ نحل کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اسی طرح سے کرتے ہیں جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 نے بیان کیا ہے۔ اس میں یہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 36 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بے شک ہم نے تمام امتوں کے اندر رسول بھیجے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یعنی تمام امتوں میں رسول بھیجا، ان کی یعنی بعثت کی ہے، یعنی انہیں مبعوث کیا ہے، بعثت کو پہلے بیان کر گئے ہیں۔ اور یہ جو عموماً ہمارے یہاں اکثر دوست سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ تمام جو انبیاء ہیں وہ ایک خطے میں کیوں آئے ہیں؟ چونکہ اکثر انبیاء جن کے قرآن میں ذکر ہے تو وہ زیادہ تر مڈل ایسٹ کے ہیں، شام ہے یا فلسطین ہے یا اردن ہے یا عراق ہے، یہ سرزمین بنتی ہے، جبکہ یہاں قرآن کیا فرما رہا ہے کہ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یعنی ہم نے تمام امتوں میں بھیجا ہے، جو جہاں جہاں انسان تھے، کسی بھی قوم قبیلے کے اندر تھے، ان سب تک انبیاء کو بھیجا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا نے کسی ایک قوم کی ہدایت کے لیے اتنے انبیاء فراہم کیے ہوں اور باقیوں کو یکسر نظر انداز کیا ہو، باقیوں کے لیے کوئی ہادی کوئی رہبر بھیجا ہی نہ ہو، تو ایسا نہیں ہے، ہر جگہ بھیجے ہیں۔ لیکن یہ جو ہر امت میں ہم نے رسول بھیجے ہیں، یہ رسول کرتے کیا ہیں؟ ان رسولوں کا جانے کا ان کا پیغام ہوتا کیا ہے؟ یہ کیا پیغام لے کر جاتے ہیں؟ تو اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ ان کا یہ پیغام ہوتا ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یعنی کہ عبودیت اختیار کرو اللہ کی اور اجتناب کرو طاغوت سے۔ بہت سیدھی سی بات ہے کہ ان اعبدوا اللہ یعنی کہ بندگی کرو، عبودیت اختیار کرو اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت اور اجتناب کرو، بچاؤ اپنے آپ کو کس سے؟ طاغوت سے۔ اب یہ بہت اہم جملہ ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور طاغوت سے بچاؤ۔ اس کتاب میں تو نہیں، لیکن ایک اور تقریر میں رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ یہ دو باتیں الگ نہیں ہیں، بلکہ اصل میں یہ ایک ہی بات ہے، یعنی اللہ کی بندگی اور طاغوت کا انکار، طاغوت سے بچانا اور خدا کی عبودیت میں آنا۔ اب بظاہر یہ دو چیزیں ہیں، اور لیکن رہبر فرماتے ہیں یہ دو نہیں ہیں، یہ ایک ہیں، کیونکہ جب تک آپ طاغوت سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو اللہ کی عبودیت میں نہیں آ سکیں گے، اور جب تک اللہ کی عبودیت میں نہیں آ جائیں گے اپنے آپ کو طاغوتوں سے نہیں بچا سکیں گے۔ تو رہبر فرماتے ہیں یہ ایک ہی بات ہے، یعنی ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، جیسے ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، تو یعنی ایک ہی حقیقت ہے، اس کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو کے اندر عبودیت خدا ہے، اسی کا دوسرا پہلو انکار طاغوت ہے۔ اب لہٰذا جہاں انبیاء آتے ہیں، جیسے پہلے بیان کیا، تو انبیاء آتے ہی پہلا پیغام کیا دیتے ہیں؟ آتے ہی سب سے پہلے وہ سوشل ویلفیئر کے کام نہیں شروع کرتے ہیں، یا قومی کاز نہیں اٹھاتے ہیں، یا ایسے ادھر ادھر سے لوگوں کو مجمع جمع نہیں کرتے ہیں اور پھر کہ جی مجمع لگ گیا ہے تو اب ہم یہ کریں، بلکہ آتے ہی سب سے سخت بات کرتے ہیں، جو آخری ہدف ہوتا ہے وہی بیان کرتے ہیں، اور آتے ہی جس سے ان کے خلاف دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، آتے ہی ایک محاذ کھولنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کام آتے ہی کرتے ہیں، اور وہ کیا کام ہے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یعنی کہ اللہ کی عبودیت اختیار کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب ویسے تو یہ بہت ڈیٹیل مانگتے ہیں یہ الفاظ کہ عبودیت سے کیا مراد ہے، طاغوت سے کیا مراد ہے، توحید میں انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے، لیکن ابھی میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ یہ آیت واضح ہو جائے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عبودیت اختیار کرو، تو یہاں کیا مراد ہے؟ عبودیت خدا سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کے لیے تسبیح پڑھو، اللہ کے لیے ورد پڑھو، اس کو عبودیت کہا جائے گا؟ جب انبیاء آتے تھے اور ایک معاشرے میں کہتے تھے کہ عبودیت خدا اختیار کرو اور طاغوت سے بچاؤ، اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا کوئی ربط ہے، عبودیت خدا کا اور طاغوت کا ربط ہے۔ اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ عبودیت سے مراد ہے کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، تو ہو سکتا ہے ایک شخص نمازی بھی ہو، روزہ دار بھی ہو، اور ادھر سے طاغوتوں کا حمایتی ہو، ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا، ہر دور میں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ معنی ہے ان دونوں کا جن میں ٹکراؤ ہے، ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، کہ اللہ کی عبودیت اختیار کرو اور طاغوت سے بچاؤ، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دو کا کوئی لنک ہے، کیا معنی بنتا ہے عبودیت کا؟ ویسے تو بہت زیادہ تفصیل ہے اس کے اندر، توحید کے اندر اس پر بات کریں گے، لیکن ابھی اگر میں اس کا کی ورڈ بیان کر کے آگے نکل جاؤں تو وہ یہ ہے کہ عبودیت یعنی انسان کے اندر آمادگی، ایسی آمادگی جس کے اندر انسان خدا کے لیے، خدا کے فرمان کے لیے اور خدا کے نظام کی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اپنے اندر آمادگی پیدا کر لیتا ہے۔ اس آمادگی کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبودیت، یعنی اللہ تعالیٰ کا انسان کو اس کے ہدف تک، اس کے مقصد تک پہنچنے کے لیے وسائل فراہم کرنا ربوبیت کہلاتا ہے۔
یعنی انسان کو جب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو بہت ساری صلاحیتیں دے کر پیدا کرتا ہے، لیکن ابھی انسان کس مقام پر ہوتا ہے؟ زیرو کے مقام پر ہوتا ہے۔ پھر اس کا ایک ہدف ہے جو اللہ نے رکھا ہے، وہ ہدف کیا ہے؟ جہاں انسان نے پہنچنا ہے، مقام خلافت الہیہ تک پہنچنا ہے، مقام انسانی تک پہنچنا ہے، مقام کمال تک پہنچنا ہے۔ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے انسان کو بہت کچھ چاہیے۔ مثلا انسان کو قانون چاہیے، انسان کو راستہ چاہیے، انسان کو کتاب چاہیے، انسان کو لیڈر چاہیے، یہ سارا کچھ انسان کو چاہیے۔ یہ نہیں ہوگا تو انسان نہیں پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں فراہم کرتا ہے۔ اللہ کا یہ چیزیں فراہم کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ربوبیت، کہ انسان کو ضرورت ہے لہٰذا اس کو فراہم کرتا ہے۔ یہ پہلو خدا کا ربوبیت کہلاتا ہے، چونکہ خود خدا کے کئی پہلو ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ جب آپ کو خلق کر دیتا ہے اور دنیا میں بھیج دیتا ہے تو تب خدا کیا ہے؟ خالق ہے، اس وقت اس کے خالقیت کا پہلو ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر مزید احسان کرتا ہے اور آپ کو رزق عطا کرتا ہے، دیگر چیزیں عطا کرتا ہے، پھر کیا کہلاتا ہے؟ رازق کہلاتا ہے۔ پھر آپ کے لیے اور نظام بناتا ہے، مثلا آپ کو پروان چڑھاتا ہے، آپ کے لیے روشنی کا انتظام کرتا ہے، اور یہ نظام کائنات جو چل رہا ہے یہ سارا آپ کے لیے اس کو معین کرتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ربوبیت ہے۔ البتہ یہ ربوبیت تکوینی ہے، تکوینی جس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہے۔ انسان چاہے یا نہ چاہے سورج نکلے گا، دھوپ ہوگی، موسم بدلیں گے، یہ بھی انسان کی تکامل کی ہے، لیکن انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تکوینی ایک اگلا مرحلہ جو انسان کے اختیار میں ہے، لیکن بناتا اس کے لیے خدا ہے۔ ربوبیت تشریعی اسے کہتے ہیں، یعنی جس میں یہ آتا ہے کہ انسان کون سا کام کرے، کون سا کام نہ کرے، کس کی بات مانے، کس کی بات نہ مانے، کیسے چلے، یہ انسان کو اس سارے سسٹم کی ضرورت ہے۔ اگر انسان نہیں اس پر عمل کرے گا تو خدا تک نہیں پہنچے گا۔ خدا کا یہ چیزیں فراہم کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ربوبیت۔ اور جو یہ چیزیں فراہم کر رہا ہو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ رب ہوتا ہے جو فراہم کر رہا ہو۔ اور انسان کا اللہ سے یہ چیزیں لے لینا اور اپنے اندر یہ آمادگی رکھنا کہ وہ ان چیزوں کو قبول کرے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ عبودیت کہلاتا ہے۔ انسان کی یہ حالت عبودیت ہے۔ اور وہ کام جو انسان اس مقصد کے لیے انجام دیتا ہے وہ کام کیا کہلاتے ہیں؟ عبادت کہلاتے ہیں، یعنی جو یہ انسان کے لیے آتے ہیں۔ اب لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انا عبد اللہ، یعنی کہ عبودیت اختیار کرو اللہ کے لیے۔ یعنی جب بھی انبیاء آتے تھے کیا کہتے تھے؟ کہ عبودیت اختیار کرو، یعنی اپنے اندر ایسی آمادگی پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی فرمان آئے، جو بھی قانون آئے، اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ اور ساتھ کیا کہتے تھے؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ یہ نہ ہو کہ یہ آمادگی طاغوت کے لیے چلی جائے، کہ طاغوت بھی تو ہے، وہ بھی تو فرمان جاری کرے گا، وہ بھی تو کسی کو اپنا نمائندہ بنائے گا۔ اب آپ نے اس کی طرف نہیں جانا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس سے بچا کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے۔ لہٰذا یہ دو کام ہے، یہ ایک کام ہے، بتائیں، یہ ایک کام ہے ہو گیا۔ اب طاغوت کون ہوتا ہے؟ اب یہ بھی ہمارے ہاں بہت لفظ استعمال ہوتا ہے اور ہم ہر دوسرے کو کہتے ہیں تم طاغوت ہو، جس سے ہمارا اختلاف ہو جائے ہم کہتے ہیں تم طاغوت ہو۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ یہ تعریف بھی رہبر معظم نے بیان فرمائی ہے، اس شاید کتاب میں نہ ہو لیکن توحید والی کتاب میں شاید انہوں نے بیان فرمایا ہے طاغوت کا۔ رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی غیر الہی نظام جہاں پر ہوگا، غیر الہی نظام کے اندر طاقت کا سب سے بڑا سرچشمہ، جس کے ہاتھ میں قوت ہو، جس کے ہاتھ میں اختیار ہو یا جس کے ہاتھ میں حکومت ہو، اس پوسٹ کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ یعنی غیر الہی نظام کے اندر یا جو یعنی ایسا نظام جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، وہاں سب سے اعلیٰ پوسٹ اقتدار کی یا اختیار کی، اسے کیا کہا جائے گا؟ طاغوت۔ طاغوت وہ ایک ہوتا ہے، ہر شخص طاغوت نہیں ہوتا۔ اب آگے طاغوت کے اعلیٰ کار ہیں، اگلی تقریر رہبر کی اسی پر ہے جو ہمارے آج کا نہیں ہے، انہوں نے انشاءاللہ اگلے ویک بیان ہوگی کہ یہ طاغوت ہے، پھر اس طاغوت کا آگے لشکر ہے، اس کے لشکر میں کون کون سے لوگ آتے ہیں۔ چونکہ اگلی جو سپیچ ہے 6 نمبر کی سپیچ، اس میں رہبر یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے مخالف کون ہوتے ہیں، تو اس میں طاغوت ہی پہلے مخالف ہوتا ہے، پھر باقی اور اس کا پورا سلسلہ، وہ سلسلہ کون ہے وہ اگلی تقریر میں آتا ہے۔ تو لیکن طاغوت کون ہوتا ہے؟ طاغوت وہ ایک شخص ہوتا ہے، یعنی جو غیر الہی نظام کی قیادت کر رہا ہوتا ہے، جو غیر الہی نظام کے اندر حاکمیت اپنے ہاتھ میں لیا ہوتا ہے، وہ طاغوت ہوتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ جس دور میں آتے ہیں تو غیر الہی نظام کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ فرعون طاغوت ہے۔ اب آگے اس فرعون کے اندر بہت کچھ ہے، مثلا سامری آتا ہے، قارون آتا ہے، یہ اس کا لشکر ہیں، لیکن یہ طاغوت نہیں ہے۔ آپ قارون کو طاغوت نہیں کہہ سکتے ہیں، سامری کو آپ طاغوت نہیں کہہ سکتے، یا ہیبر و راہب آتے ہیں جو اس کے اس حکومت کا جواز فراہم کرتے ہیں، انہیں طاغوت نہیں کہہ سکتے۔
طاغوت کا لشکر کہہ سکتے ہیں، اس کے حامی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ خود طاغوت نہیں ہے، ان کے لیے اور نام ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں اور ہمارے اگلی اسپیچ میں ہیں۔ اب طاغوت کی کیا تعریف آپ کے ذہن میں آئی ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے طاغوت؟ یعنی غیر الہی نظام میں طاقت کا سرچشمہ یا حکومت سنبھالنے کا جو سب سے اعلیٰ پوسٹ ہے وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ اب اس کے نام مختلف ہوتے ہیں، کہیں صدر کہا جائے گا، کہیں وزیر اعظم کہا جائے گا، کہیں بادشاہ کہا جائے گا، کہیں کوئی اور نام ہوگا، جو مرضی نام لو، ناموں سے غرض نہیں ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں اختیارات سب سے زیادہ ہیں اور معاشرے کی باغ ڈور جس کے ہاتھ میں ہے اور وہ معاشرہ غیر الہی ہے، تو اس معاشرے کے اس فرد کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ لہذا یعنی طاغوت ایک پوسٹ کا نام ہے کہ جو سب سے اعلیٰ سطح پہ ہو، اس کے اندر اوپر بیٹھا ہوا شخص طاغوت کہلاتا ہے۔ اب لفظی معنی طاغوت کا تو طغیان سے نکلا ہے نا، طغیان یعنی جو اپنی حدود سے نکل جائے، لیکن اصطلاحی طور پر کیا ہے کہ یعنی انسان جب انسانی حدود سے نکل جائے اور خدائی حدود میں چلا جائے۔ ظاہر انسان خدا بن نہیں سکتا، لیکن وہ یہ گمان کر بیٹھے کہ میں خدا ہوں یا خدا کے جو اختیارات ہیں وہ میں لے لوں، تو پھر اس کے لیے لفظ طاغوت آ جاتا ہے۔ اور وہ یہی ہے کہ جب انسان کہے کہ جی میں اب تمہاری حاکمیت میں کروں گا، تمہارے لیے قانون میں بناؤں گا، اب میری اطاعت تم پر لازم اور واجب ہے، تو یہ جب انسان کہے تو یہ اس وقت اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اب آپ دوبارہ اس آیت کی طرف آئیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 36۔ یہ آیت بطور نمونہ ہے، صرف یہ آیت نہیں ہے، اور یہاں کسی ایک نبی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جیسے اس تقریر میں رہبر نے فرمایا کہ انبیاء جب آتے ہیں تو یہ شعار ہوتا ہے ان کا، اس میں پھر رہبر اس کی وضاحت میں یہ فرماتے ہیں کہ جیسے بطور نمونہ یہاں بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ بے شک ہم نے تمام امتوں میں رسول بھیجے، اور یہ رسول کیا کرتے تھے؟ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ کہتے تھے کہ اللہ کے لیے عبودیت اختیار کرو اور طاغوتوں سے اجتناب کرو۔ یعنی یہ جو اس معاشرے کے اندر خدا کے مقابلے میں سب سے بڑا سرکش ہے، ظالم ہے، ان سے اجتناب کرنا ہے، ان کی بات نہیں کرنی، ان کی اطاعت نہیں کرنی، بلکہ اللہ کے لیے امت کیے پیدا کرو اور اللہ کی طرف سے جو بھیجے گئے ہیں ان کے ساتھ چلیں۔ اور اس کے بعد خدا فرماتا ہے فَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت دی۔ کن کو ہدایت دی؟ یہ جنہوں نے یہ بات مان لی، جنہوں نے انبیاء کی یہ بات مان لی، انہیں خدا نے ہدایت دی۔ وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے کچھ پر ضلالت یعنی گمراہی مستقر ہو گئی، ٹھہر گئی۔ وہ کن پر ٹھہر گئی؟ جنہوں نے انبیاء کی یہ بات نہیں مانی۔ اگر کوئی شخص انبیاء کی یہ بات نہیں مانے گا، یعنی اللہ کی عبودیت سے خارج ہو جائے گا یا طاغوت کی عبودیت میں چلا گیا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر ضلالت اور گمراہی اس پر مستقر ہو جائے گی، اس کے لیے مستقل ہو جائے گی۔ پھر خدا ایک بات کرتا ہے فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، کہ آپ جائیں اور دیکھیں کہ آیات خدا کا یا نظام خدا کا انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور یہ اس کے اندر پھر ایک بہت تشریح ہے اور ہر دور کے لیے یہ آیت ہے کہ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہ جاؤ اور دیکھو کہ انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس میں رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان تمام نظاموں کا اور ان تمام معاشروں کا جائزہ لو جو غیر الہی تھے۔ مثلا رہبر یہ فرماتے ہیں کہ جاؤ اور فرعونی نظام کا آج انجام دیکھیں۔ یہ فرعون جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا اور تمام انسانوں کے لیے خدا بنا ہوا تھا، آج وہ نظام کہاں ہے؟ وہ فرعون کدھر گیا؟ پھر رہبر یہ فرماتے ہیں جو بھی نظام، جو بھی معاشرہ غیر الہی بنیادوں پر قائم ہوگا، قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق وہ معاشرہ، وہ نظام تباہ ہوگا، اور اس کی تباہی اس سے آنے والے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب یہاں تباہی سے کیا مراد ہے؟ اسی میں رہبر فرماتے ہیں کہ اس تباہی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سارے افراد مر جائیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ مر جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اجتماعی نظم ختم ہو جائے گا، ان کا اجتماعی نظام ختم ہو جائے گا، ان کی اجتماعی شناخت ختم ہو جائے گی، ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے یعنی کہ ان کے نظام کا ختم ہو جانا۔ یہ مغرب کے اندر جو یہ بیماری پھیلی ہے پچھلے کچھ سالوں میں، ہم جنس پرستی کی، تو رہبر امریکہ کے حوالے سے ویسے اس کو بیان کرتے ہیں کہ امریکہ کے یا مغربی نظام کے زوال کی جو علامات ہیں، ان علامات میں سے ایک یہ علامت ہے۔ یعنی رہبر یہ فرماتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی وجہ سے زوال ہوگا، یہ نہیں کہتے۔ عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ عادتیں آ گئی ہیں تو معاشرہ کیا ہوگا؟ زوال پذیر ہو جائے گا۔ رہبر کہتے ہیں نہیں، اس طرح نہیں ہے، یعنی کہ اس معاشرے کے زوال ہونے کے جو شواہد ہیں، جو علامتیں ہیں اس بات پر کہ یہ اب زوال کا شکار ہو چکا ہے، ان علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے کہ مثلا ہم جنس پرستی ان کے اندر آ گئی۔ یعنی یہ وہ علامت ہے جو بتا رہی ہے کہ ان کا نظام
تباہ ہو رہا ہے، جو بتا رہی ہے کہ یہ معاشرہ کولیپس کر رہا ہے۔ لہٰذا جو بھی معاشرہ جہاں پر بھی غیر الہی اصولوں پر بنے گا، شاید ایک وقت چلے، ایک وقت فرعونی نظام چلے گا، کوئی اور نظام بھی بہت کچھ چلے گا، لیکن الٹیمیٹلی یہ تباہ ہوگا، چونکہ ان کے اندر خدا نے بقا نہیں رکھے۔ اس لیے خدا فرماتا ہے فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ کہ یہ جو انکار کرنے والے ہیں انبیاء کا، یا انبیاء کے اہداف کا، ان کے راستے کا، ان کے نظام کا، ان کا انجام دیکھیں۔ بہرحال یہیں پر یہ تقریر اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اگلی تقریر ہے کہ انبیاء کے مخالفین کا گروہ کون سا ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ہفتے سیشن میں بیان کریں گے۔ یہاں پر اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ لیجئے۔ ایک دعا صلوات پڑھیں بآواز بلند۔